کیا عقیدہ اور منہج ایک ہی ہے؟ بہت سارے لوگ دونوں کو ایک سمجھتے ہیں، دونوں ایک نہیں ہے۔ عقیدہ ایک الگ چیز ہے، منہج ایک الگ چیز ہے۔ بہت سارے لوگ عقیدے کی جگہ منہج لفظ استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں دونوں ایک ہی ہیں۔ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں المنہج اعم من العقیدہ، منہج عقیدے سے عام ہے۔ عقیدہ ایک چیز ہے لیکن منہج اس سے بڑی چیز ہے جس میں عقیدہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ منہج ایک عام چیز ہے، عقیدہ ایک خاص چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ المنہج اعم من العقیدہ، المنہج یکون فی العقیدۃ وفی السلوک والاخلاق والمعاملات وفی کل حیات المسلم۔ کہتے ہیں کہ منہج عقیدے میں بھی ہوتا ہے، سلوک میں بھی ہوتا ہے، اور اخلاق میں بھی ہوتا ہے، معاملات میں بھی ہوتا ہے، اور مسلمان کی زندگی کے سارے معاملات میں ہوتا ہے۔ منہج عقیدے سے آگے کی چیز ہے اور عام ہے، جس کے انڈر میں عقیدہ آتا ہے۔ یعنی مثال سے سمجھ لیں اس کو، ایک انسان کا عقیدہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا عقیدہ کیوں بگڑا؟ اس کے منہج کے بگڑنے کی وجہ سے۔ اس کا عقیدہ صحیح کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا منہج صحیح ہے۔ منہج کا بگاڑ عقیدے کا بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منہج وہ اصول ہیں، وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے حق تک انسان پہنچتا ہے۔ اب ایک آدمی کا راستہ ہی غلط ہے تو اب وہ آدمی جہاں پہنچے گا صحیح منزل پہ پہنچے گا نہیں۔ لہذا عقیدہ، احکام، اخلاق، سلوک، معاملات، ان سب میں منہج ہوتا ہے۔ اگر آدمی کا منہج صحیح ہو تو آدمی کے اخلاق صحیح ہوں گے، اگر منہج غلط ہے تو اخلاق بھی غلط ہے۔ کیوں؟ دین کو سمجھنا کیسے، اس کے لیے منہج ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر یہ مانتا ہے کہ خواب میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے تو وہ حدیث صحیح یا ضعیف ہو جاتی ہے۔ خواب میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیں کہ یہ شرک ہے اور یہ ایمان ہے تو وہ چیز شرک ہو جاتی ہے، وہ چیز کفر ہو جاتی ہے، یہ چیز ایمان ہو جاتا ہے۔ اب اس کا کیا ہے؟ یہ منہج ہے کہ اگر خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے آ کے حلال و حرام، شرک اور کفر اور ایمان، صحیح اور ضعیف، حق اور باطل بتاتے ہیں تو وہ ایسی چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا منہج ہے۔ اب اس منہج کی وجہ سے کیا اس کے عقائد پر اثر نہیں پڑے گا؟ پڑے گا۔ کوئی چیز ہو سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں شرک ہو، درگاہ پہ جا کے سجدہ کرنا، قبر پر جا کر سجدہ کرنا، یہ شرک ہے۔ لیکن خواب میں اس نے دیکھا کہ فلاں اللہ والے انہوں نے کہا کہ ایسا کر، کعبہ میں بیٹھ کے بتایا انہوں نے کہ جا اور درگاہ پہ جا کے سجدہ کر، یہ تیرا کام ہو جائے گا اور تو جنت میں چلا جائے گا۔ اس کا منہج ہے، اس کا اصول ہے کہ اگر خواب میں جبہ پہن کے کوئی اللہ والے بڑی داڑھی اگر وہ بتاتے ہیں کعبہ میں بیٹھ کے تو بات حق ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اس کا عقیدہ بگڑ جائے گا، وہ جا کے قبر پہ سجدہ کرے گا۔ عقیدہ کیوں بگڑا؟ عقیدہ لینے کے اصول کے غلط ہونے کی وجہ سے۔ ایک انسان کا اگر اصول غلط ہو، اس اصول کا اثر عقیدے پہ پڑے گا۔ کوئی آدمی اگر اس کا اصول، اس کا منہج یہ ہے کہ اگر میرا دل ایک چیز پر مطمئن ہو جائے اور اس میں مجھ کو فائدہ ہو جائے، تو جس چیز سے فائدہ ہوتا ہے وہ باطل کیسے ہو سکتی ہے؟ اب وہ آدمی گیا درگاہ کے اوپر اور اولاد مانگی اور اولاد ملی، دیا اللہ نے، لیکن اس کا منہج غلط ہے کہ اگر ایک چیز سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا منہج، اس کا اصول ہے۔
اب یہ اصول غلط ہونے کی وجہ سے وہ آدمی قبر پرستی میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی اس کا اصول یہ ہے، اس کا منہج یہ ہے کہ اگر حدیث قرآن سے ٹکراتی دکھائی دے تو اس حدیث کا انکار کرنا چاہیے، تو ایسا انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی حکموں کی خلاف ورزی، نہ صرف خلاف ورزی بلکہ اس کا انکار کر دے گا، اور کئی فرائض کا تارک ہو جائے گا، کئی فرض چیزوں کا نہ صرف چھوڑنے والا ہوگا بلکہ وہ فرض چیز کا انکار کرنے والا بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا منہج یہ ہے کہ قرآن کے خلاف اگر حدیث دکھائی دے اس کو چھوڑ دو۔ اب کیا ہوا؟ اس کا منہج غلط ہے، اس منہج کے بگاڑ کی وجہ سے وہ حدیث کا منکر ہو جائے گا، اس منہج کے بگاڑ کی وجہ سے، غلط اصولوں کے اوپر چلنے کی وجہ سے وہ آدمی کیا ہوگا؟ شرک میں مبتلا ہو جائے گا، کئی گناہوں کا مرتکب ہو جائے گا، کئی گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، کئی حرام کاموں کا کرنے والا ہوگا۔ تو یہ منہج کا بگاڑ ہے۔ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں غلط اصولوں کو اپنا رہنما بنا لے تو ایسے آدمی کا عقیدہ بھی بگڑے گا، حلال حرام میں بھی غلطی کرے گا، عبادات میں بھی غلطی کرے گا، عبادات میں بھی وہ غلطی کرے گا۔ لہٰذا منہج ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے سائے میں عقیدہ بھی آتا ہے، کیونکہ عقیدہ کیسا لیں گے بھائی؟ عقیدہ کہاں سے لیں گے؟ مثلا ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ باپ دادا جس چیز پر ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے، یہ اس کا منہج ہے، اس کا پرنسپل ہے، اس کا اصول ہے کہ باپ دادا جس پر چلے ہیں ہم کو اس پر چلنا چاہیے۔ اب اس اصول کی وجہ سے اس کی زندگی میں بدعتیں بھی آئیں گی۔ کیوں؟ باپ دادا کرتے تھے۔ تو ایسا آدمی منہج کے بگاڑ کی وجہ سے بدعت میں مبتلا ہو جائے گا، بلکہ شرک میں بھی پڑے گا۔ کیوں؟ باپ دادا غیر اللہ کے نام سے قربانی کرتے تھے، لیکن اس کا اصول کیا ہے؟ باپ دادا جو کرتے ہیں اس کے اوپر چلنا چاہیے، یہ اس کا پرنسپل ہے، اس کا منہج ہے، اس کا اصول ہے۔ اس اصول کی وجہ سے وہ باپ دادا کی شرک میں بھی مبتلا ہو گیا، کیونکہ ان کے پیچھے چلتا ہے۔ آپ غور کریں کہ منہج کتنا اہم ہوتا ہے۔ منہج وہ اصول ہیں جن کے ذریعے سے، منہج وہ راستہ ہے جس کے ذریعے، جس پر چل کر ایک آدمی حق تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اب اگر وہ راستہ غلط اپنا لے، ویسی جیسے ایک آدمی مثال کے طور پر منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ راستہ منزل تک لے جاتا ہے، اور اگر وہ راستہ غلط ہو تو منزل تک پہنچے گا نہیں، اور اگر وہ راستہ صحیح ہے تو منزل تک پہنچے گا، اگر چلے گا۔ لہٰذا دیکھیے راستہ، منہج کے بارے میں کیا فرمایا علماء نے؟ منہج الطریق الواضح، واضح راستہ ہے وہ۔ اب واضح کیسے ہوتا ہے؟ ہماری عقل سے نہیں، واضح ہوتا ہے کتاب و سنت سے، اور کتاب و سنت پر چلنے والے اہل حق کو دیکھنے سے۔ اس کو ہم آگے سمجھیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں المنہج اعم من العقیدہ، اس لیے آپ کو سمجھ میں آ گیا عقیدہ اور منہج میں کیا ہے، فرق ہے۔ منہج کی وجہ سے، صحیح منہج سے آدمی کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، غلط منہج سے آدمی کا عقیدہ غلط ہوتا ہے۔ تو عقیدے کے بگاڑ کا اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے اعمال کے بگاڑ کا اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اصل سبب اس کے منہج کا بگاڑ ہوتا ہے۔ یہ کئی لوگ آپ دیکھیے، پیر صاحب اگر کہیں تو یہ بات حق ہوتی ہے، اب اس کا منہج ہے کہ پیر صاحب کی بات ماننا چاہیے، اصول ہے کہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، جو بولے وہ کرنا چاہیے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اب پیر اگر عورتوں سے بھی کہے پاؤں دباؤ تو دبائیں گے، حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اصول ہے، اس کا پرنسپل ہے، اس کا منہج ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے پیر ضروری ہے، اور پیر کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔
تو اس کا کیا ہے؟ یہ اس نے اس کو اصول مانا ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے اس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ اب یہ اصول غلط ہونے کی وجہ سے وہ کئی حرام کاریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ پیر اگر کہہ دے کہ اصلاح نفس کے لیے داڑھی کاٹ، لوگ تجھ کو برا کہیں گے۔ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے تو غلط کام کر، لوگ تجھ کو برا کہیں گے، تیرا تکبر ٹوٹے گا۔ تو اب یہ آدمی کیا کرے گا؟ شریعت میں جو چیزیں حرام ہیں ان کا بھی ارتکاب کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اصول ہے۔ دیکھیے سلوک میں جیسے شیخ صالح الفوزان کیا کہہ رہے ہیں، وہ سلوک میں بھی آتا ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے آدمی کون سا راستہ اپنا ہے۔ اب کتنے لوگ گمراہ ہو گئے صوفیت میں، کیونکہ ان کا اصول کیا ہے؟ پیر جو بولے وہ کرنا ہے، اپنا پیر جو بتا رہا ہے اسی کو سننا، باقی کسی کی نہیں سننا۔ حتیٰ کہ قرآن و سنت کی بات چھوڑ دو، پیر بولے تو بھی چھوڑنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ انہوں نے اس کو غلط سمجھا اور ایک اصول بنا لیا کہ نبی کے بھی مقابلے میں زیادہ بڑی بات ہوتی ہے پیر کی۔ انہوں نے یہ دیکھا خضر ولی ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اور نبی کو اللہ نے بھیجا ولی کے پاس، حالانکہ خضر بھی نبی ہے۔ راجح قول کے مطابق خضر اللہ کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو دوسرے کے پاس بھیجا، لیکن اب انہوں نے کیا سمجھا کہ خضر ولی اور موسیٰ علیہ السلام نبی۔ تو نبی کو ولی کے پاس بھیجا گیا تو ولی نبی سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ تو آج جو ولی ہے اگر وہ نبی کے بات کے مقابلے میں کچھ بولتا ہے اس کی بات کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا جو کتاب والا ہے، اس کے پاس کون سا علم ہے؟ دل والا علم ہے، علم لدنی۔ یہ علم لدنی ہے، یہ سیکرٹ نالج ہے۔ اب اس کی فوقیت ہے نبوی علم پر، اسی لیے جو حدیث پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، ان سے بڑھ کے وہ علم ہے جو پیر صاحب کے پاس ہے۔ تو پیر اگر کچھ بولتا ہے اس کو زیادہ کنسیڈر کریں گے، اس لیے کہ وہ اور اوپر کی بات بول رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سمجھا تو پھر ہم کو کیسے سمجھے گا بھائی؟ تو اب انہوں نے کیا کر لیا؟ یہ اصول بنا۔ اب دیکھیے اس کی زد میں پورا دین آدمی کا آ جاتا ہے، حلال حرام سنت بدعت، حتیٰ کہ ایمان شرک اور کفر سب آ جاتا ہے۔ اب جو پیر بولے، کیونکہ اس کا منہج غلط ہے۔ دین کو سیکھنے، دین کو سمجھنے، شریعت پر عمل کرنے، اللہ تک پہنچنے، قرآن کے سمجھنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھنے، دین کے فہم کے لیے اس کا میتھڈالوجی، اس کا راستہ غلط ہے۔ اب جیسے چشمہ ہوتا ہے، آدمی جس رنگ کا چشمہ پہنے گا چیزیں ساری اسی رنگ کی دکھائی دیں گی۔ اس لیے آدمی کا منہج اگر غلط ہو، دین وہ دیکھے گا۔ بھائی چشمہ ہے، پار دکھ رہا ہے نا، آدمی بیٹھا ہے لیکن وہ سفید قمیض پہن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا دکھ رہا ہے؟ ہرا۔ کیوں؟ چشمہ ہرا ہے، اس کا شیشہ، اس کی گلاس ہری ہے۔ تو اب آسمان بھی ہرا اور پانی بھی ہرا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا چشمہ غلط ہے۔ لہٰذا منہج کا بگاڑ بہت سیریس چیز۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہاں اس سے تو عقیدے کا بگاڑ بھی اس سے پیدا ہوتا ہے، حلال و حرام میں بگاڑ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان دین کو کیسے سمجھتا ہے۔ اگر صحیح سمجھا تو صحیح، اگر غلط سمجھا تو غلط۔ اب صحیح سمجھنا اور غلط سمجھنا کیسے معلوم پڑے گا؟ یہ منہج ہے کہ آدمی دین کو کیسے سمجھے، کیسے قرآن و سنت کو سمجھے، کیسے دین پر چلیں، عقائد کون سے اپنائیں، حلال و حرام میں کیا اصول ہیں، عبادات کے کیا اصول ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اخلاق پیدا کرنے کے لیے آداب میں کیا اصول ہیں۔ یہ سارا معاملہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ منہج۔ یہ منہج ان ساری چیزوں کو چھت کی طرح ہے، یہ ساری چیزیں اس کے انڈر میں آتی ہیں، عقیدہ اس کے انڈر میں آتا ہے، حلال و حرام اور معاملات، تجارت، عبادات اور ساری چیزیں اس کے ضمن میں آتی ہیں۔
دین کے 3 بڑے شعبے ہیں. کیا ہیں؟ عقائد، احکام اور تزکیہ نفس. تینوں چیزیں یہ منہج کے ضمن میں آتی ہیں. منہج ان تینوں چیزوں میں ہوتا ہے.